ایک رات شوہر نے مجھے 100 کا نوٹ دیا اور بولا اسے کبھی خرچ نہ کرنا۔ میں نے برے سے برے حالات میں بھی وہ پیسے خرچ نہ کیے۔ ایک دن شوہر گھر پر نہیں تھا، بیٹی بھوک سے بلک رہی تھی۔ میں نے بیٹی کا دودھ لینے کے لیے وہ پیسے دکاندار کو دیے اور گھر آ گئی، لیکن جو ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو دکاندار۔ میرا نام نائلہ ہے۔ جب میری عمر 18 سال ہوئی تو میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن مجھے میرے شوہر نے منہ دکھائی میں ایک ایسی چیز دی جس کے بعد میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ میری زندگی بہت تلخ ہو گئی اور میں بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو گئی۔ میں تو کسی کو بتا سکتی ہوں نہ ہی سمجھا سکتی ہوں کہ اس نے مجھے ایسی کون سی چیز دی تھی اور اس چیز سے بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی ضرور سناؤں گی۔ آخر میں آپ لوگ ہی فیصلہ کیجیے گا کہ میرا نظریہ غلط تھا یا صحیح، کیا میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک کیا۔ میں دلہن بنے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہم لوگ بھی زیادہ امیر نہیں تھے اور جہاں میری شادی ہو رہی تھی وہ گھر بھی مڈل کلاس تھا، بلکہ لوور مڈل کلاس کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال شادیاں تو ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہے، چاہے جس بھی کلاس والوں کی شادی ہو، سب کچھ اپنے بساط سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں بھی اچھے کپڑوں میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جہاں میرے ماں باپ نے اپنی ہمت کے مطابق مجھے چیزیں بھی دی تھیں اور میرا کمرہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرے آس پاس میرے شوہر کی کچھ کزنز اور رشتہ دار بیٹھی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں کہ منہ دکھائی میں شوہر کیا دیتا ہے۔ اس ساری بات سے ہی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ کیسا رہے گا۔ میں یہ باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، لیکن سب کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ ایک عورت بولی کہ اگر شوہر بیوی کو منہ دکھائی میں انگوٹھی دے تو وہ بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ اگر شوہر منہ دکھائی میں پائل دے تو وہ آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرنے والا مرد ہوتا ہے، جو آپ کو گھر تک قید رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ پر حکم چلائے اور آپ بدلے میں چپ چاپ اس کے سارے حکم سنتی جائیں۔ منہ دکھائی میں لاکٹ یا چین دینے والا شوہر اپنی بیوی کے بہت گرویدہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بس یوں سمجھو کہ ضرورت سے زیادہ۔ اس بات پر وہ سب عورتیں ہنس پڑیں۔ ایک عورت منہ دکھائی میں ملنے والے تحفے تحائف پر اپنی باتیں ریسرچ یا یوں کہنا چاہیے کہ مردوں کی نفسیات کے بارے میں بتا رہی تھی، اور ساری عورتیں بہت غور سے سن رہی تھیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی تھیں کہ ان کو کیا ملا۔ منہ دکھائی میں پیسے دینے والے شوہر نہایت سست ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ جا کر اپنی زندگی کی ہمسفر کے لیے کوئی تحفہ ہی لے لیتے، بس پیسے دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملتا ہے۔ ہماری بات یاد رکھنا اور کل ہم سب کو بتانا کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا۔ وہ مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر چلی گئیں، جبکہ میرے دماغ میں انہی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے منہ دکھائی میں کیا ملے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں نے میرے لیے سونے کی کوئی بھی چیز نہیں بنائی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا شوہر مجھے سونے کی انگوٹھی دے دے تو بہتر ہوگا، کم سے کم کوئی مجھ سے پوچھے تو میں انہیں بتا سکوں گی کہ مجھے بھی سونا پہنایا گیا ہے۔ میرے شوہر کا نام امجد تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ نیک دل انسان معلوم ہوتا تھا، عام شکل و صورت کا تھا۔ اس کے حساب سے میں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن عورت کی خوبصورتی نہیں بلکہ مرد کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ اس کی نوکری اچھی تھی اور سب سے اچھی بات اس رشتے میں یہ تھی کہ شادی کے بعد امجد کے ماں باپ نے گاؤں جانا تھا، سارا گھر میرے حوالے ہو جانا تھا۔ اس لیے میں بہت خوش تھی کہ مجھے جوائنٹ فیملی یا پھر ساس کے جھنجٹ میں نہیں بنا پڑے گا۔ میرا شوہر میرے قریب آ کر بیٹھا اور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا گھونگھٹ تو ہٹاؤ۔ میں نے اسے کہا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے دلہن کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں لائے۔ اس کا کہنا تھا کیوں نہیں، میں تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن انگوٹھی بھی تو چھوٹی ہوتی ہے۔ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، پر اس نے جو چیز باہر نکالی اور میری ہتھیلی پر رکھی، میں حیران و پریشان رہ گئی اور گھونگھٹ ایک جھٹکے سے اٹھا کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی حیرانگی یا کوئی تاثر نہیں تھا، وہ چپ چاپ بیٹھا تھا جیسے یہی کرنا نارمل تھا۔ جب میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو اس پر 100 کا نوٹ پڑا تھا۔ بیوی کو منہ دکھائی میں کم سے کم بھی غریب سے غریب بندہ بھی ہو تو 5000 روپے تو دیتا ہی ہے۔ 10,000 تو انہوں نے دودھ پلائی کی رسم میں دیے تھے، تو کیا مجھے 1000 بھی نہیں دے سکتے تھے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کل اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کے پوچھنے پر میں کیا بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھے صرف 100 روپیہ دیا تھا۔ بھلا آج کل کے دور میں 100 روپے میں کیا آتا تھا؟
میں اس کے بولنے کے انتظار میں تھی کیونکہ میں کچھ برا نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس نے میری ہتھیلی میں نوٹ رکھ کر میری ہتھیلی بند کر دی۔ میں نے وہ نوٹ تکیے کی طرف رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے کہا، یہ نوٹ بہت خاص ہے، اسے کبھی بھی خرچ مت کرنا، برے سے برے حالات میں بھی اس نوٹ کو کبھی خرچ مت کرنا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اتنے سے پیسے میں سے میں نے کون سی جائیداد لینا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ نوٹ کبھی استعمال نہیں کروں گی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس نوٹ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات اچھے طریقے سے سنی اور کہا کہ جی ہاں، میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ اگلے ہی پل میرے شوہر نے ایک بہت عجیب حرکت کی۔ اس نے اچانک سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس نوٹ کو کبھی خرچ مت کرنا نائلہ، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس نوٹ کو کبھی خرچ مت کرنا، تمہاری زندگی اور موت کا چاہے مسئلہ کیوں نہ ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ مجھے اس پر اچانک غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو منہ دکھائی میں 100 روپے کا نوٹ دیا ہے، اوپر سے کہتا ہے کہ اس کو خرچ مت کرنا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے، تمہارا موڈ خراب لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بہرحال میں آج کا دن برا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج ہماری شادی ہوئی تھی، شادی میری مرضی سے ہوئی تھی، مجھے سب کچھ بتایا گیا تھا، پھر میں کیوں کر آج کے دن کو خراب کرتی۔ میں نے اسے کہہ دیا تو وہ بے فکر رہے، میں اس سے کبھی خرچ نہیں کروں گی اور اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ ہماری شادی کے 10 دن بعد میری ساس اور سسر ہمیں گھر میں چھوڑ کر خود گاؤں چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ آتے جاتے رہا کریں گے، لیکن یہ گھر تم دونوں کا ہی ہے، تم دونوں نے ہی اس گھر میں رہنا ہے۔ اس بات کی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی تھی، اس لیے میں نے ان کو ایک دفعہ بھی رکنے کا نہیں کہا تھا۔ ان کے جاتے ہی شام کو میں نے اپنے شوہر سے کہا، کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ میرے شوہر امجد نے بتایا کہ اب ہمیں اپنا ہاتھ روکنا ہوگا، کیونکہ میں نے اس شادی کے لیے بہت سا قرضہ لیا تھا، اب مجھے قرض کی قسط ادا کرنی ہے، اس لیے ہمیں یہ فضول خرچی بند کرنا ہوگی۔ تمہاری شادی ابھی ہوئی ہے، تمہارے پاس پری و جہیز کا سامان بہت ہے، تو 2-2.5 سال تک مجھ سے یہ بھی مت کہنا کہ تمہیں کوئی سوٹ لے کر دوں۔ اس گھر کا جو خرچ ہے وہ روٹین کے مطابق اور اپنے حساب میں چلاتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اس بیچ ہمیں کوئی بیماری بھی نہ آئے، کیونکہ ہمارے پاس بیماری پر خرچ کرنے کے لیے بھی فالتو پیسے نہیں ہیں۔ میرے تو سارے خوابوں کو جیسے آگ لگ گئی، سوچا تھا گھر میں اکیلی رہوں گی، سارا گھر میرے حوالے ہوگا، جب چاہوں گی پکاؤں گی، جب چاہوں گی نہیں، شوہر کے ساتھ رہوں گی تو وہ مجھے کبھی شاپنگ تو کبھی کھانا کھلانے لے جائے گا۔ اب ہم لوگ غریب تھے تو کیا غریب باہر کھانا نہیں کھانے جاتے تھے؟ میں کون سا اسے کسی بڑے ہوٹل میں جانے کا کہہ رہی تھی جو ہماری اوقات کے حساب سے ہوٹل تھا، ہم وہاں تو جا سکتے تھے، لیکن امجد نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ بالکل حساب رکھنا ہے، ہاتھ کھینچ کر رکھنا ہے اور ایک ایک روپے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ میری زندگی بالکل روایتی عورتوں جیسی ہو گئی تھی، دن میں دال روٹی پکاؤ، گھر کے سارے کام کرو، شام کو شوہر گھر آئے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور چپ چاپ سو جاؤ۔ امجد نے کہا تھا کہ وہ اس گھر میں ٹی وی ضرور لگوائے گا، میرا ٹی وی بھی پڑا تھا، صرف اس کو لگانا تھا، لیکن امجد کا کہنا تھا کہ گھر میں ٹی وی ہوگا تو پھر ہم ہر ٹائم ٹی وی چلائیں گے، اس سے بجلی کا بل آئے گا۔ امجد بار بار یہ کہتا کہ ہمارے حالات بگڑنے والے ہیں، ہمارے حالات اس سے بھی بدتر ہونے والے ہیں، خود کو تیار رکھو۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، جب ہم پیسے خرچ نہیں کر رہے تھے تو پھر ہمارے حالات برے کیسے ہو سکتے تھے؟ ہم تو بس چپ چاپ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ 1 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے کچھ عجیب سی کمزوری ہو رہی تھی، چکر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میں امید سے ہوں۔ اس بات سے بہت خوش ہوئی کیونکہ میں بھی اپنا خاندان شروع کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت کمزور ہیں، اس لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پھل فروٹ، گوشت، دہی سب کچھ کھانا ہوگا اور طاقت کی دوائیاں بھی لکھ کر دیں۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ دوائی لیتی، جبکہ باقی ساری عورتیں وہیں سے دوائیاں لے رہی تھیں۔ خیر میں نے گھر آ کر دوائیوں کی پرچی امجد کو پکڑا دی اور کہا کہ یہ ساری دوائیاں لے کر آنی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ ساری چیزیں کھانے کو کہا ہے۔ امجد نے کہا جو چیز کھانے کی ہے وہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن دوائیاں نہیں لے سکتا، ویسے بھی ان دوائیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دوائیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، اچھا کھاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ اس معاملے میں بھی یہ شخص کس طرح کی کنجوسی کر رہا ہے۔ میں نے اس بات پر بھی صبر شکر کر لیا، لیکن جب سے میرے گھر والوں کو پتہ چلا تھا کہ میں کوئی امید سے ہوں تو وہ کوئی بھی گھر میں اچھی چیز بنتی تو میرے گھر ضرور بھیجتے۔ کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوائیاں بھی لینی ہیں۔ جبکہ 7 مہینے گزر گئے، روز دعا کرتی کہ میری اولاد کو کچھ نہ ہو
اللہ اللہ کر کے میرا وقت گزر گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کچھ پرابلم ہے، اسی لیے آپریشن کرنا ہوگا، جبکہ امجد پر ضد تھا کہ آپریشن نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر نے امجد کو سمجھایا کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جو مریض کی صورتحال ہوتی ہے اس کے حساب سے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا یا نہیں، ابھی آپریشن کرنا ہوگا یا نہیں، تو آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور بچے کی جان کو بھی۔ امجد نے آپریشن کو اجازت دے دی، آپریشن ہو گیا اور امجد کے خاصے پیسے بھی لگ گئے۔ میری امی کہہ رہی تھیں کہ جتنا یہ کنجوس ہے اتنا ہی اس کے سر پر خرچہ بڑھ گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان جس چیز سے بھاگتا ہے وہی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ میری گود میں ایک بیٹی آ گئی، میں بہت خوش تھی، امجد کو بھی۔ کچھ تو اس کو بیٹا یا بیٹی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپریشن ہونے کی وجہ سے میں نے ٹھیک سے اپنا خیال نہیں رکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنا دودھ نہیں پلا سکی کیونکہ میں بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو ڈبے والا دودھ شروع کروائیں تاکہ اس کی صحت بھی اچھی رہے۔ اس بات پر امجد نے مجھے بہت باتیں سنائی کہ عورتیں تو خود ہی اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اس سے خرچ بھی بچتا ہے اور ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن میرا کہنا تھا کہ جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بس ہر وقت بچی کے دودھ کی فکر رہتی۔ کبھی کوئی میری بچی کو 4 پیسے پکڑا دیتا تو میں اس سے دودھ لے لیتی۔ ایک رات امجد رات کے لیے کسی کام سے گیا اور گھر میں میری بیٹی کا دودھ ختم ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی، میری بچی بھوک سے بلک رہی تھی۔ امجد اس قسم کا انسان تھا کہ وہ محلے میں بھی کبھی کسی سے محلے داری نہیں کرتا تھا، پھر بھی بچی کے نام پر ہمسائی نے دودھ کا کپ مجھے دے دیا۔ اس کے اپنے 4 بچے تھے، وہ مجھے اپنے گھر میں موجود سارا دودھ تو نہیں دے سکتی تھی، لیکن ایک کپ سے میری بچی کا کیا بننا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہمارے گھر میں چیزیں تو موجود تھیں، لیکن اس وقت ان چیزوں کو کہاں جا کر بیچتی یا کون مجھ سے وہ چیزیں خریدتا۔ رات کا وقت تھا، یہاں سے میرے ماں باپ کا گھر بہت دور تھا، میں پیدل نہیں جا سکتی تھی اور رکشے میں جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ساتھ میں ماں باپ کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں ان حالات میں رہ رہی ہوں، نہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا، میری بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اس 100 روپے کی یاد آئی جو مجھے منہ دکھائی میں امجد نے دیا تھا۔ وہ 100 روپے میں نے اپنی چوڑیوں والے ڈبے میں رکھے تھے اور اب تک وہیں پڑے تھے، جبکہ ہماری شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا۔ اس بیچ کئی دفعے مجھے بھوک بھی لگی، میرا دل کیا کہ میں اس سے کچھ نہ کچھ منگوا کر کھا لوں، مگر مجھے امجد کی دی ہوئی قسم اور وہ چہرہ یاد آ گیا جو شادی کی رات اس نے بنا کر کہا تھا کہ اس نوٹ کو کبھی خرچ مت کرنا۔ اب وہ 100 کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھا اور میری آنکھوں کے سامنے میری بچی تھی جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس وقت ایک پل کے لیے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی، میں اس کی ماں تھی، مجھے بس اس کو چپ کروانا تھا۔ میری بچی کتنا رو رہی تھی۔ میں وہ 100 روپے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی بیٹی کو اٹھائے دکاندار کے پاس گئی، اس سے 100 روپے کا دودھ لیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیٹی کو دودھ پلایا اور وہ پرسکون انداز میں سو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں کہ اب کیا ہوگا، مجھے وہ نوٹ خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا یا ایسا کچھ میرے دماغ میں آیا ہی نہیں۔ میں اپنی بیٹی کو سکون سے سویا دیکھ کر خود بھی اس کے سرہانے سو گئی۔ اچانک میری آنکھ کسی شور پر کھلی، ایک آواز تو میں پہچانتی تھی، امجد کی آواز تھی، لیکن دوسری آواز کس کی تھی یہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ مرد آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امجد اور دکاندار جس سے میں دودھ لے کر آئی تھی وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید وہ 100 روپے کا نوٹ نکلی تھا، اس لیے دکاندار جھگڑا کرنے کے لیے گھر تک آ گیا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ اپنے کانوں سے میں نے سنا وہ دکان والا بھی اسی نوٹ کی بات کر رہا تھا اور امجد بھی۔ یہ نوٹ میری دکان تک کیسے آیا جبکہ یہ نوٹ ہم نے تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا؟ تم اس نوٹ کی حفاظت نہ کر سکے اور اس کو میری دکان تک آنے کیسے دیا؟ شکر کرو کہ دکان میں بیٹھا تھا، نہیں تو کیا غضب ہو جاتا۔ دکان والا تو اس قدر پریشان تھا جیسے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار لگتا تھا، یہ ہمارے گھر کی بات تھی۔ دکان والے نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے معاملات میں عورتوں کو شامل نہیں کرتے، عورتوں کا دماغ تو ویسے بھی نہیں ہوتا۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، بات جس کے بارے میں ہو رہی تھی، جس طرح ہو رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑی بات تھی اور میرے اس نوٹ کو خرچ کرنے سے یہ سب جمع ہوئے تھے، تو پھر تو میری خیر نہیں تھی۔ امجد نے 1 گھنٹہ لگا کر ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر وہاں سے بھیج دیا، پھر سے نوٹ امجد کے حوالے کر کے۔ جب امجد کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی
اس نے آج تک مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوتا تھا کہ آج وہ مجھ پر غصہ بھی کرے گا اور میری جان ہی لے گا۔ اس نے کہا کہ یہ نوٹ دکان تک کیسے گیا؟ دکاندار نے کہا کہ تم نے اسے یہ نوٹ دیا، ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم نے یہ نوٹ خرچ کر دیا، اور کیا خریدا تم نے اس نوٹ سے؟ میں نے جب کہا تھا کہ یہ نوٹ تم نے کبھی خرچ نہیں کرنا، تمہاری زندگی اور موت کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ امجد ایک ہی سانس میں بولنے لگا، آج میں بھی اس پر چلائی۔ میں نے کہا جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہارے ساتھ ہر طرح سے گزارا کیا ہے، تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، اس نوٹ کو بھی کبھی میں نے اپنے لیے خرچ نہیں کیا، لیکن اب بات میری زندگی اور موت کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی کی تھی۔ وہ رو رہی تھی، میں نے اس لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ امجد کا کہنا تھا کچھ دیر رو لیتی تو اس سے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس نے مر نہیں جانا تھا۔ میں نے امجد کو اپنی طرف متوجہ کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا آخر کیا ہے اس نوٹ میں جو تم مجھ سے اور خود سے، ہماری بیٹی سے بھی زیادہ اسے عزیز سمجھتے ہو؟ امجد نے پہلے تو میری بات کا جواب نہیں دیا اور کہا تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ میں نے کہا مجھے سمجھاؤ، یہ نوٹ اس قدر اہم ہے، تمہیں ضرور سمجھوں گی، وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ امجد نے گہری سانس لی اور کہا ہم گاؤں میں 5 دوست تھے، ہمارے اس گاؤں کے حالات بہت خراب تھے، یہاں پر کبھی پانی کی کمی ہو جاتی تو کبھی لوگوں کی کھڑی فصلیں جل جاتی۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ایک بھی بابا گزر رہے تھے، انہوں نے جب اس گاؤں کی حالت دیکھی تو یہاں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور کہا کہ اس گاؤں کے تو حالات بہت برے ہیں لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت اس بابا سے جو لوگ ملے تھے وہ ان میں سے ایک تھا اور اس دکان والے کا بھائی جو کہ میرا اچھا دوست ہے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ بابا جی نے ہمیں ایک نوٹ پر دم کر کے دیا اور کہا کہ اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، کبھی بھی خرچ نہ کرنا، جب تک یہ نوٹ گاؤں میں رہے گا تب تک یہاں کے حالات اچھے رہیں گے اور آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا لیکن اگر غلطی سے اس کو خرچ کر بیٹھتا تو پھر سے بڑا نقصان ہو جانا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس رکھا آیا تھا۔ یہ ایک بہت پرانا علم ہے، اس کو بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ کچھ پیر فقیر ایسے ہیں جو نوٹوں پر دم کر کے دیتے ہیں، کوئی 5 کے نوٹ پر تو کوئی 10 کے نوٹ پر۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے تو قیامت ہی بلا لی تھی، اب یہ نوٹ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ میں نے شوہر سے کہا کس طرح کی باتوں پر یقین کر رہے ہو، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نہ حالات اچھے ہوئے ہیں نہ ہی ہم نے ایک بھی دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، یہ سب پیری فقیری اور ساری جھوٹ کی باتیں ہیں۔ اس نوٹ کو اپنے دماغ سے اتارو اور کہیں خرچ کر دو، میں تمہیں لکھ کر دیتی ہوں جس دن تم ایسا کرو گے اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ تم خود کو شرک سے نکالو گے۔ خود سوچو کہ اس گاؤں میں یہ نوٹ اتنے عرصے تک رہا ہے تو بھلا کیا ہو گیا؟ کیا یہاں کے لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہاں پر سارے خوشحال لوگ رہتے ہیں؟ ہم بھی تو اسی گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے حالات تو نہیں بدلے، ہمارے حالات تو برے ہوتے جا رہے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ تمہیں یہ نوٹ سب سے زیادہ عزیز ہے نا، آج تم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ کہا کہ تھوڑی دیر اور روتی تو مر نہیں جاتی۔ تم اگر اسے دیکھتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ کتنی بری طرح رو رہی تھی، پر میں بھی کس کو سمجھ آ رہی ہوں، تمہارے دل میں تو نہ اس کے لیے درد ہے نہ میرے لیے۔ میرے شوہر نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، چپ چاپ سو گیا، لیکن ساری رات اسے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا، کبھی بیڈ پر لیٹ جاتا تو کبھی اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ ایک ہفتے بعد میرے شوہر کی بہت اچھی نوکری لگ گئی، وہ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت اچھی نوکری ملی ہے، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے ان کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگا۔ اس نے کہا تم نے ٹھیک کہا تھا، ہم لوگ شرک کر رہے تھے کیونکہ میں نے 2-4 دن پہلے ہی وہ نوٹ مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا تھا۔ آج اس بات کو 2 دن گزرے ہیں کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے اور اس دکان والے میرے دوست کے گھر میں بھی خوشخبری آئی ہے، اس کی 10 سال بعد اولاد ہونے والی ہے۔ ہم بلا وجہ ایک شرک میں کتنے سال تک پڑے رہے، لیکن تم نے ہم کو اس سے نکالا۔ اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا اور تمہیں کبھی کوئی تنگی نہیں دوں گا۔